بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں کیا اجر اور کیا ثواب ہے اور کیا برکتیں ہیں تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑتا۔ یعنی اگر بالفرض کسی بیماری کی وجہ سے وہ چل کر نہ آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جی میں آتا ہے کہ کسی دن میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کے لیے اقامت کہے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں پر آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی نماز میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے اور کیسے جلال اور غصے کا اظہار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں جو آپ کے زمانے میں جماعت میں غیر حاضر ہوتے تھے۔ اور اسی بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا ایک لرزہ خیز ارشاد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ صاف اور صریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے، یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو تو اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ ہی اپنی نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان و مال کا خوف یا بیماری کا خوف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بستی میں یا کسی دیہات میں 3 آدمی ہوں اور وہ لوگ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا، لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے جو ریوڑ سے الگ دور رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ صرف 3 آدمی بھی نماز پڑھنے والے ہوں تو ان کو جماعت سے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان آسانی سے ان کو شکار کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت زیادہ سردی اور تیز ہوا والی رات تھی اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کر فرمایا، لوگو اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم کرتے کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ اس حدیث میں سردی اور ہوا کا جو ذکر ہے ظاہر ہے کہ اس سے غیر معمولی اور خطرناک قسم کی سردی اور ہوا ہی مراد ہے، اور ایسی صورت میں یہی حکم ہے۔ اسی طرح بارش اگر اتنی ہو کہ مسجد تک جانے میں بھیگ جانے کا اندیشہ ہو یا راستے میں پانی یا کیچڑ یا پھسلن وغیرہ ہو تو بھی یہی حکم ہے، یعنی اجازت ہے کہ نماز گھر ہی میں پڑھ لی جائے۔ ایسی سب صورتوں میں جماعت میں حاضری ضروری نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا کھانے کے لیے سامنے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے وہ اپنا کھانا کھا لے اور جب تک اس سے فارغ نہ ہو جائے جلد بازی سے کام نہ لے۔ شارحین نے لکھا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے، یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ آدمی کو بھوک اور کھانے کا تقاضا ہو اور کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ ایسی حالت میں اگر آدمی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ کھانا چھوڑ کر نماز میں شریک ہو تو اس کا کافی امکان ہے کہ اس کا دل نماز پڑھتے ہوئے بھی کھانے میں لگا رہے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں شریعت کا حکم اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ پہلے کھانے سے فارغ ہو، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اسی روایت میں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ خود ان کو بھی ایسا اتفاق ہو جاتا تھا کہ ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی تو ایسی صورت میں آپ کھانا چھوڑ کے نہیں بھاگتے تھے بلکہ کھانا کھاتے رہتے تھے، حالانکہ مکان مسجد کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے امام کی قرات کی آواز کانوں میں آتی رہتی تھی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، نماز کا حکم نہیں ہے کھانے کے سامنے ہوتے ہوئے، اور نہ ایسی حالت میں نماز کا حکم ہے جبکہ آدمی کو پاخانہ یا پیشاب کا تقاضا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو استنجا کا تقاضا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے استنجا سے فارغ ہو جائے۔ ان حدیثوں میں طوفانی ہوا یا بارش یا سخت سردی کے اوقات میں یا کھانے یا پینے اور پیشاب پاخانے کے تقاضے کی حالت میں جماعت سے غیر حاضری اور اکیلے ہی نماز پڑھنے کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ اس کی واضح مثال ہے کہ شریعت میں
انسانوں کی حقیقی مشکلوں اور مجبوریوں کا کتنا لحاظ کیا گیا ہے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں رکھی ہے۔ جماعت میں صف بندی، نماز کے لیے جو اجتماعی نظام جماعت کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ لوگ صفیں بنا کر برابر برابر کھڑے ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ نماز جیسی اجتماعی عبادت کے لیے اس سے زیادہ حسین اور سنجیدہ اور اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ صفیں بالکل سیدھی ہوں، کوئی شخص 1 انچ نہ آگے ہو اور نہ 1 انچ پیچھے ہو۔ پہلے اگلی صف پوری کر لی جائے، اس کے بعد پیچھے کی صف شروع کی جائے۔ بڑے اور ذمہ دار اور اصحاب علم و فہم اگلی صفوں میں اور امام سے قریب جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے بچے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر خواتین جماعت میں شریک ہوں تو ان کی صف سب سے پیچھے ہو۔ امام سب سے آگے اور صفوں کے درمیان میں کھڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا مقصد جماعت کی تکمیل اور اس کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان باتوں کا عملاً اہتمام فرماتے، وقتاً فوقتاً امت کو بھی ان کی ہدایت اور تلقین فرماتے اور ان کا ثواب بیان فرما کر ترغیب دیتے، نیز ان امور میں بے پرواہی کرنے والوں کو سخت تنبیہ فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاح، جس کا قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا گیا ہے اور جو مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے، اس کی کامل ادائیگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سیدھی اور برابر ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے داہنی جانب رخ کر کے لوگوں سے فرماتے کہ برابر برابر ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو، پھر اسی طرح بائیں جانب رخ کر کے ارشاد فرماتے کہ برابر برابر ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کر لو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔